آگے لا یسألون الناس الحافہ کا حوالہ پیش فرمایا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 4539 اور حدیث 1476۔ اس لیے پیشہ در اور جو پیشہ ور جو مانگنے والے ہوتے ہیں اس کی بجائے مہاجرین، دین کے طلباء، علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنی ہو، یعنی کہ اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ سنن ہے، یعنی کہ یہ حدیث ہے ابو داود حدیث نمبر 1626 اور سنن نسائی کا مطلب یہ حدیث ہے نسائی کی حدیث نمبر 2593 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1840 اور جامعہ ترمذی حدیث نمبر 650۔ یعنی کہ ان ساری احادیث جو میں نے بتائی اس میں یہی مضمون آیا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 1474 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1040۔ تو یہ آپ کو جو ہے مختلف احادیث انشاءاللہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اپنے صدقات کے معاملے میں ذہن میں رکھنے چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے، یعنی کہ صدقات کے معاملے میں ہم بہت باخبر رہیں۔ اور حالانکہ آپ سورہ ضحیٰ میں جو آپ نے ایک آیت پڑھی ہے وہ آپ کو یاد ہوگی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کبھی بھی سوالی کو نہیں جھڑکیے۔ کسی بھی طرح کا سوال کرنے والا ہے اور آپ سے امداد طلب کرتا ہے تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا پیشے ور مانگنے والے ہیں، تو بہرحال ہمیں سوالی کو اس کے سوال کی وجہ سے ہم اس کو کیا نہ کریں، مایوس نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ضرورت مند شامل ہوں، لیکن بہرحال کن لوگوں کا حق قرآن یعنی کہ کن کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ لوگ جو الحافہ نہیں، وہ لپٹتے چپٹتے خوشامد کرتے یا کہتے ہیں اپنی مدد کے لیے، بلکہ ان کے چہروں سے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بات تو ہر حساس انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے بآسانی کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں اور خوددار قسم کے ہیں ان کے آثار بتا دیتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، اور حساس انسان ان کی مدد کے لیے فوراً ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اور میں اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو ہمارا دین ہمیں مختلف نیکی کے مواقع عطا فرماتا ہے، نہ صرف عبادات کے معاملے میں بلکہ لوگوں سے حسن سلوک کے معاملے میں۔ اور حسن سلوک میں بھی آپ دیکھیے مالی امداد ہے یا پھر کسی کو کیا کرنا ہے، اس کی دل آزاری کے بجائے جو اس کی دل آزاری ہوئی ہے یا تکلیف پہنچی ہے اس کے بجائے آپ اس کی اس طرح سے مدد کریں تاکہ وہ کیا ہو جائے، اس مشکل سے نکل جائے۔ تو یہ وہ صدقات ہیں اور وہ اخلاقیات کے موضوع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں صرف مالی مدد کی بات نہیں ہے بلکہ صدقات کے معاملے میں آپ کو میں احادیث بتا چکی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ پتھر کا ہٹا دینا بھی صدقے کہا ہے، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ کہا ہے۔ تو یہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو ویسے بھی کہا گیا ہے، تو آسانی پیدا کرنا، اس کی مشکلات دور کرنے میں مدد کرنا، سپورٹ کرنا، اپنی ایگریمنٹ دینا، یعنی کہ بہت سارے مواقع ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ سے کچھ کرنے کو نہ کہا جائے، نہ ضرورت محسوس ہو، لیکن آپ حق بات کی تائید کریں، حق بات کی مدد کریں اور آپ اپنا ایگریمنٹ ہمیشہ حق کی طرف پیش کریں مضبوطی کے ساتھ۔ تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو کوئی اگر سوال ہو آپ کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں۔